چھوڑا کہ انسان موجود ہو لیکن اس کی ہدایت کے لیے کوئی ہاتھی موجود نہ ہو۔ اس کہیں خالق نے تخلیق انسانیت سے پہلے ہاتھی کو پہلے خلق کیا، انسان کو بعد میں خلق کیا، یعنی ہدایت حاصل کرنے والے جو ہیں ان کو بعد میں خلق کیا اور ہدایت دینے والوں کو اللہ نے پہلے خلق کیا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی امت کہی جائے، ان کی اولاد کہی جائے، تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کائنات میں جو بشریت ہے وہ حابیل و قابیل کی شکل میں ہے۔ لیکن حابیل اور قابیل کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمیں دنیا میں آنے سے پہلے کوئی ایک لمحہ ایسا ہمارا گزرا ہو کہ ہماری ہدایت کے لیے کوئی ہاتھی موجود نہ ہو۔ یعنی ان کے جو ہدایت کے طلبگار ہیں، یا یوں عرض کروں کہ جو لوگ محتاج ہدایت ہیں، ان کو اللہ نے بعد میں خلق کیا اور ہادیان کو اللہ نے پہلے خلق کیا۔ تو جب اللہ نے پہلے ہاتھی کو خلق کیا اور ہدایت لینے والے کو بعد میں خلق کیا، اب ہدایت لینے والے کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی کے ہر کام میں ہر لمحہ رہنمائی کے لیے ہاتھی کی طرف وہ رجوع کرے۔ یعنی انسان فطرتی طور پر کسی نہ کسی کا ہدایت کے لیے محتاج ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کے باوجود پھر بھی ہدایت کا محتاج ضرور رکھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا جس انسان کو اللہ نے محتاج ہدایت بنایا ہے وہ ہاتھی کی طرف رجوع کرتا ہے یا خود ہی عقل کل بن جاتا ہے؟ حالانکہ جس دور میں بھی اللہ رب العالمین نے ہادیان کو بھیجا، یعنی سب سے پہلا ہاتھی جو دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان سے لے کر آخری ہاتھی سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر دور میں ہاتھی کی ضرورت رہی۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کے ارشاد فرماتا ہے فَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، کہ یہ نہیں ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب سید النبیین ہیں، خاتم النبیین ہیں، تو ان کے بعد جب نبوت ختم ہو چکی تو اب اس کے بعد جب مخلوق باقی ہے تو پھر ہاتھی کی بھی ضرورت ہے، کوئی ہدایت کرنے والا بھی ہونا چاہیے۔ نبوت تو حضور علیہ السلام پہ ختم ہے، اور قرآن بھی فرما رہا ہے کہ ہر دور میں ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہم نے ہاتھی رکھا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ قوم جو ملت شیعہ اثنا عشریہ خیر البریہ ہے، انہیں یہ امتیاز حاصل ہے باقی اقوام عالم سے کہ ہم اس بات پر یہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جاتے ہوئے ہمیں بے بہار اور بے آسرا اور بے وارث نہیں چھوڑا، بلکہ قیامت تک کے لیے ارشاد فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے اللہ کی کتاب قرآن اور دوسری ہے میری اہل بیت۔ وَإِن تَمَسَّكْتُم بِمَا لَمْ تُضِلُّوا بَعْدِي، اگر ان دونوں کے ساتھ تم تمسک رکھو گے تو میرے بعد کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور صرف یہ نہیں کہ گمراہ نہیں ہوں گے، حتی یذل الحوض، میں
نبیوں کا نبی تمہیں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں کہ اگر قرآن و اہل بیت کے دامن کو تھام کر رکھو گے تو یہ صرف نہیں کہ صرف تمہاری ہدایت کریں گے، ہدایت بھی کریں گے اور حوض کوثر تک مجھ محمد کے پاس یہ تمہیں پہنچائیں گے۔ یعنی بطور ہادی اللہ رب العالمین نے قرآن و اہل بیت کو چھوڑا، یعنی دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے دی کہ جب خود نبی تھے اور نبی کے بعد پھر انسانی بطور ہادی ہونا چاہیے تھا، یقیناً انسان کے طور پر انہوں نے اہل بیت کو چھوڑا۔ اور دوسرا ہادی ہے قرآن۔ اگر قرآن کو چھوڑ دیں تو پھر بھی انسان کامل ہدایت حاصل نہیں کر سکے گا، اگر اہل بیت کو چھوڑ دیں تو پھر بھی انسان کامل ہدایت حاصل نہیں کر سکے گا۔ ممکن ہے کہ آپ موالیہ نے حیدر کرار کا، کیونکہ ہر بندے کا عقیدہ اپنا اپنا ہے، خدا اور رسول کا بنایا عقیدہ تو ہمارے پاس بہت کم ہے، یعنی ہم بندے جو ہیں، ہم جتنے بھی ہیں، ہر بندے کا عقیدہ اپنی اپنی مرضی کے مطابق ہے، لیکن خدا اور رسول کی طرف سے جو عقیدہ دیا گیا ہے اس عقیدہ میں یہی چیز لازم و ملزوم ہے۔ جس طرح دوسرے برادران کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم مذاق اڑاتے ہیں کہ کہاں اہل بیت ان کی زندگی میں کوئی نظر تو آتے نہیں ہے۔ تو اسی طرح وہ قرآن کو لے لیتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اور اہل بیت کے ماننے والے اہل بیت کو لے لیتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، یعنی اہل بیت کو لے لیتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں۔ اگر آپ متوجہ ہوں تو یہ ہیں دونوں ہی قرآن، اہل بیت بھی قرآن ہے، خود قرآن بھی قرآن ہے، لیکن ایک صامت قرآن ہے، ایک ناطق قرآن ہے۔ یعنی جو ثابت قرآن ہے اس کو اگر مجسم کر دیا جائے تو اہل بیت رکھتے ہیں، اور اہل بیت کو اگر کردار اور حروف کی صورت میں ڈھال دیا جائے تو یہ قرآن بن جاتا ہے۔ تو اس لیے قرآن و اہل بیت لازم ملزوم، یہ دونوں چیزیں آتی ہیں۔ لیکن ایک لمحے کے لیے میں یہاں پہ روک کر آگے بات کو بڑھاؤں گا کہ اس بات پہ یہ طے ہو گیا کہ رسول خدا جس طرح اللہ نے قرآن میں بتایا، سید الانبیاء بھی دنیا سے جانتے ہوئے یہ سمجھ رہے تھے کہ بعد میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو قابل ہدایت ہیں رسول کے بعد بھی، یعنی نبی پہ بات کو ختم ہو گئے، تو سید الانبیاء رسول ہیں، حضور کے بعد نبی کو کوئی آ نہیں سکتا، سید الانبیاء ہیں۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ رسول کے بعد سب کے سب ایک جیسے ہیں، یعنی رسول کے بعد جتنی مخلوق ہے یا رسول کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ایک جیسے ہیں، تو رسول کا یہ فرمان واضح ہے کہ سید الانبیاء اپنی آبے سے دنیا زبان سے چاہ فرمائے کہ سارے ایسے نہیں ہیں، میرے بعد دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو قابل ہدایت ہیں، ایک وہ ہیں جو ہدایت کرنے والے ہیں، یعنی جن میں رسول اہل بیت کو چھوڑ رہے ہیں وہ ہدایت کے محتاج ہیں، اور اہل بیت جو ہے وہ ہدایت فرمانے والے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ہدایت کرنے والا اور محتاج ہدایت دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی جو محتاج ہدایت ہے، یعنی امت ہے محتاج ہدایت، اہل بیت ہے ہدایت فرمانے والے۔ اور یہاں پر بعض ہمارے ہاں یہ حدیث یوں بھی پہنچی ہے، روایات کیونکہ ہم بھی روایت کرنے والے ہیں، ہمارے بھائیوں کے حضرت نہیں، رسول خدا نے ارشاد فرمایا
کہ میں قرآن اور سنت چھوڑ رہا ہوں. توجہ ہے، میں قرآن اور نہیں، قرآن اور سنت چھوڑ رہا ہوں. تو اگر فرض کر لیا جائے کہ قرآن و سنت ہی ارشاد فرمایا ہو تو ہم 2 منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ رسول فرمائے میں ہوں تاریخ چھوڑنے والا، میں تاریخ ہوں، اتنی تاریخ ہوں، میں یہ تاریخ ہوں چھوڑنے والا. جو کچھ چیز چھوڑتا ہوں اسے عربی میں تاریخ کہتے ہیں. اور فیکم تمہارے میں چھوڑ رہا ہوں. اس کو میں وضاحت کرنے کے لیے کہوں گا کہ رسول خدا کا کوئی امتی ہو، میں ہوں، میرا باپ ہو، میرا دادا ہو، آپ کا کوئی عزیز ہو، جو بھی دنیا سے جاتا ہے وہ ہے تاریخ، اور پیچھے وہ جو چھوڑتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا ترکہ. تو رسول خدا ارشاد اتنی تاریخ فیکم میں تمہارا درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو یہ رسول خدا جو کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ سارے کا سارا رسول کا ترکہ ہے. اب رسول کا امتی اگر یہ ہے کہ قرآن ہے اور دوسری سنت ہے، تو دنیا سے جب بھی کوئی بندہ جاتا ہے تو ترکے میں 2 طرح کی چیز چھوڑتا ہے. ایک ہوتی اس کی اولاد، بہن بھائی، عزیز و اقارب، اور ایک ہوتی ہے اس کے مال و جائیداد، مکان ہوگا، زمین ہوگی، گاڑی ہوگا، بینک بیلنس ہوگا. اسی طرح ہوتا ہے. یعنی ہر انسان کا ترکہ 2 طرح کا ہے. ایک ہوتا ہے خاموش ترکہ، ایک ہوتا ہے بولنے والا ترکہ. اگر کہا جائے کہ رسول نے فرمایا ایک ہے قرآن اور ایک ہے سنت، تو قرآن بھی خاموش ترکہ، سنت بھی خاموش ترکہ. تو رسول کا جب امتی دنیا سے جائے تو وہ ترکہ 2 طرح کا چھوڑے، ایک خاموش ترکہ، ایک بولنے والا ترکہ. تو نبیوں کا نبی جو قیامت تک کے لیے ترکہ چھوڑ کے جا رہا ہے، تو اسی وجہ سے رسول نے سنت نہیں فرمایا. رسول نے فرمایا ایک ہے قرآن، ایک ہے علم ہے. اس لیے کہ قرآن ہے رسول کا خاموش ترکہ اور علم ہے بولنا ہوا ترکہ. یعنی ایک ہے قرآن اور دوسرا ہے علم ہے. اور اگر اس سے آگے میں بات کر رہا ہوں تو ترکے میں جو 2 چیزیں ہوتی ہیں، خاموش ترکہ ہمیشہ ورثہ ہوتا ہے، بولنے والا ترکہ وارث ہوتا ہے. انسان کو دنیا سے جائے تو مکان، زمین، بینک بیلنس، گاڑی، یہ اس کا خاموش ترکہ، یہ ورثہ ہے. اور اس نے جو اولاد چھوڑی ہے وہ وارث ہے وہ بھی ترکہ. تو گویا بولنے والا ترکہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وارث، خاموش ترکہ ہوتا ہے ورثہ. تو اب کائنات عالم میں ہمیں کوئی بندہ تلاش کر کے دے کہ رسول نے جو 2 طرح کا ترکہ چھوڑا، ایک ہے خاموش ترکہ علم ہے، دوسرا ہے خاموش ترکہ قرآن، بولنے والا ترکہ علم ہے. تو ہمیشہ ترکے سے وارث بہتر ہوتا ہے. تو کائنات میں ہمیں کوئی بندہ رسول کے اس خاموش ترکے قرآن کا وارث دکھا دے. یعنی وارث ہمیشہ ورثے سے افضل ہوتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کے کچھ پہلا اور اصل کتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے قرآن کے کچھ وارث بنائے ہیں. اور وارث ہمیشہ ورثے سے افضل ہوتا ہے. اسی لیے رسول نے ارشاد فرمایا ایک ہے قرآن، ایک ہے علم ہے. قرآن ہے رسول کا خاموش ترکہ، علم ہے بولنے ترکہ. قرآن ہے ورثہ، علم ہے وارث، اور وارث ہمیشہ ورثے سے افضل ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر قرآن کو سمجھنا ہو تو اس وقت تک قرآن سمجھ میں آتا ہی نہیں جب تک وارثوں کے دروازے پر نہ آیا جائے. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ رسول نے تو فرما دیا ایک ہے قرآن اور ایک ہے علم ہے. تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن اور علم کو
صرف فضیلتوں کی حد تک یاد نہ کریں، یعنی جتنے بھی فضائل اہل بیت کو اللہ نے عطا فرمائی اللہ کی طرف سے ہے، قرآن کی جتنے فضیلتیں ہیں، ہم نے قرآن کو صرف، کیونکہ معصومین کی روایت ہے، علماء نے ہمیں بتایا ہے، مفسرین نے بتایا کہ ایک لفظ پڑھو، ایک حرف لفظ میں ایک حرف تو 10 نیکی ملتی ہے، کوئی الف لام میم پڑھو تو 30 نیکیاں۔ تو ہم نے نیکیاں سمیٹنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، اللہ نے قرآن بھیجا تھا ہدایت کے لیے، تو ہم قرآن سے ہدایت نہیں لینا چاہتے، یا ہم نیکیاں اکٹھی کرنا چاہتے ہیں، یا صرف اپنے مرحومین مردوں کو بخشوانا چاہتے ہیں۔ تو قرآن ہے ہدایت کی کتاب، اسی طرح اہل بیت کے جتنے میں فضائل تیار کروں، یعنی خود جب رسول شاید فرماتے ہیں ائمہ معصومین کے بارے میں، خصوصاً یہ کہنا حضرت علی علیہ السلام کے متعلق کہ اگر ساری کائنات کے درخت جو ہے وہ کلمے بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے طرح انسان لکھنے والے ہو جائیں، تمام کائنات کے درختوں کے پتے کاغذ بن جائیں، تو پھر بھی یہ ختم ہو سکتے ہیں، علی کے فضائل جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ ساری فضیلتیں عطا کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن ایسے پاک فضیلت شخصیتوں کو اللہ نے ہمارے درمیان بھیجا کے ذریعے، یعنی یہ فضیلت شخصیت اس لیے کہ ہم ان سے ہدایت حاصل کریں۔ اور ہدایت کے متعلق یہ ہے کہ دیکھیں خود امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام زندگی کے ہر شعبہ میں ہدایت ہے۔ اگر آج کے دن سے حوالے سے کہیں کہ یکم جو مزدوروں کا دن ہے، دیکھیں اہل بیت اپنے غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک، اچھا غلام میں اور نوکر میں فرق، غلام ہوتا ہے زر خرید، نوکر آپ کا ملازم زر خرید نہیں ہوتا، مزدور آپ کا زر خرید نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود ائمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو غلام کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو کہ جو انسانیت کے گراوے ہو۔ آپ کو بھی اللہ نے خلق کیا، اس کو بھی اللہ نے خلق کیا، آپ کو بھی انسان بنایا، اس کو بھی انسان بنایا۔ جو خود کھانا پسند کرتے ہو وہ اس کو کھلاؤ، اور جو خود پہنتے ہو وہ اس کو پہناؤ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام، امام علی علیہ السلام ہمیشہ جب بھی کھانا کھاتے تھے اپنے غلاموں کو بلا کر اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ اور حضرت علی علیہ السلام بازار میں گئے، جناب کمبل صاحب ہیں، جب کپڑا خریدنے لگے کہا کمبل ذرا میں پسند کرو نا کون سا کپڑا اچھا ہے، جناب کمبل نے وہاں سے پسند کیا تو 2 چھوڑ لیے، اور جو زیادہ قیمتی تھا جو کمبل نے پسند کیا تھا وہ جناب کمبل کو دیا، جو اس سے ہلکا تھا وہ خود لیا۔ کمبل ہاتھ جوڑ کے اللہ مولا یہ آپ آقا سردار ہیں، آپ خلیفہ مت ہیں، آپ حکمران ہیں، بادشاہ ہیں، میرے سردار ہیں، مولا واقع آپ کو اچھا لگتا ہے۔ امام نے اس کی عقل کی اور اس کو شرمندہ نہیں کیا، کہا کمبل میں بوڑھا ہوں تو جوان ہے۔ اس لیے محترم سامعین گزارش یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ گھر میں جو نوکر ہیں، جو غلام ہیں، جو ملازمین ہیں، ان کو دھتکارنا نہیں ہے، جیسے آپ انسان ہیں ایسے وہ انسان ہیں، ایسے ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھا جائے تاکہ پتہ چلے جس طرح ائمہ معصومین علیہ السلام اپنے ماننے والے امام علی رضا علیہ السلام اور امام جعفر صادق کے متعلق بھی یہ روایت ہے کہ مولا کا انتقام ہے، امام نے کسی کام سے بھیجا، کافی وقت گزر گیا اور وہ نہیں آیا، امام علیہ السلام خود سے ڈھونڈنے کے لیے دیکھا ایک مقام پہ سو رہا تھا، امام علیہ السلام نے صبح پر بولا تو غلام کو اٹھایا تو کہا کہ اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے، دن کام کے لیے بنایا ہے، اسے چھڑک کے نہیں کہا میں تجھے پیسے دیتا ہوں تجھے خریدا ہوا ہے، نہیں، یہ ہے سیرت ائمہ۔ دنیا کے ہر کام میں ہمارے سامنے ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت ہے۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین ہمیں آل محمد سے ہر پہلو میں، ہر زندگی کے ہر کام میں آل محمد سے ہدایت لینے کی ضرورت ہے۔ آل محمد اور خود امام زین العابدین علیہ السلام کا وہ کتاب جسے رسالہ حقوق کہا جاتا ہے، ہر ایک چیز کا حق امام نے لکھا ہے۔ تو کم از کم ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرامین کے مطابق اپنے اہل و عیال کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے ملازمین کے ساتھ ایسی برتاؤ کرنا چاہیے جس طرح ائمہ معصومین علیہ السلام چاہتے ہیں۔